अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट समीना नाज और आप देख रहे हैं आज न्यूज़ HD। नाजरीन, हम मौजूद हैं मुल्तान रोड पे, जहां कैनाल व्यू सोसाइटी के बारे में पता चल रहा है कि वहां इलेक्शन में धांधली हुई है। हम इधर ऑफिस में मौजूद हैं सैयद अहमद नकवी साहब के। आइए उनसे बात करते हैं। जी सर, इलेक्शन में तो देख ही लिया आपने, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन में। जी अभी मजीद आप क्या करना चाहते हैं, क्या कहेंगे? बेसिकली जी मैं तो एक ही विजन के साथ निकला था कि लोगों में किसी तरह अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि वी आर लाइक अ फैमिली। अगर ये सोसाइटी का कोई नुकसान होता है, इसके एसेट्स डैमेज होते हैं, प्लॉट्स के कब्जे हुए हैं, मैप्स को अकॉर्डिंग टू द मैप सारी जो भी खुद सारे मामला हुए हैं, तो मेरा मकसद है अवेयरनेस पैदा करना। मैं अभी भी अपनी जो चीज़ है उस पर काम कर रहा हूँ। मैं लोगों में अवेयरनेस की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, ये जो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स उनके सामने रख रहा हूँ, ताकि वो ये जो सिलेक्शन हुई है उसके अगेंस्ट वो एक अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठे हो सकें और हम एक ही कॉज पे इस जो करप्ट हमारा अनफॉर्चुनेटली सिस्टम है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकें और ये आवाज़ उस सतह तक जाए कि जो कंसर्न इदारे हैं उसके ऊपर एक्शन है जी। उनमें अदालतें भी हैं, उसमें हायर अथॉरिटीज़ भी हैं जी, लाइक CM पंजाब हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो हमारी बात को किसी तरह सुने और इस चीज़ को, क्योंकि देखिए सोसाइटीज़ के इलेक्शंस जो है ना बहुत ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड बन चुके हैं। सिर्फ कनालू का मसला नहीं है। पिछले दिनों में और भी एक दो सोसाइटीज की इसी तरह मामला सुन रहा था। लोगों ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट यानी सोसाइटीज को छोड़ दें, मुल्क तो चले खा पी गए, कम से कम जो हम छोटी छोटी सोसाइटीज में 1000-2000 घर हैं, इनको तो कम से कम बच जाना चाहिए ना जी। तो वो इंशाल्लाह ताला अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहे हैं और वो हम करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप हुक्मरान से, CM साहब से या इदारों से कुछ कहना चाहें? मेरी जी उनसे एक ही राय है कि अगर वो मुझे सुन रहे हैं कि हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, बड़े बड़े कीमती लोग हैं पाकिस्तान में जो कि बेचारे सिस्टम की नज़र हो जाते हैं, आगे नहीं आ पाते, अपनी बात नहीं बता सकते। मेरी उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि मेरी कोशिश थी कि किसी तरह इस इलेक्शन को कनालू के ऐसा रोल मॉडल बनाया जाए कि देखिए हमेशा जो चेंज है ना जी, वो नीचे से ऊपर की तरफ आता है। आप अपने घर को सबसे पहले सही करते हो। अगर हम एक सोसाइटी के इलेक्शन को रोल मॉडल बना लेते तो हम ये कह सकते थे जी कि बड़े इलेक्शन भी ऐसे कराए जा सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे हो नहीं सका। तो मेरी सब रिस्पेक्टेड हमारे जितने भी अदारे हैं जिसमें हमारी अदलिया है, हमारी गवर्नमेंट है, उनसे मेरी एक ही राय है कि इस इशू को प्लीज सीरियसली टेकअप करें और इस कनालू को इलेक्शन को री इलेक्शन करवा के एक रोल मॉडल और एक एग्जाम्पल सेट की जाए, ताकि आइंदा ना यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम हो ना दूसरी सोसाइटीज में ऐसा सिस्टम हो, और आए मिल के हम पाकिस्तान को बचाएं और छोटे लेवल से बड़े लेवल तक जो है किसी तरह कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, ताकि हम अपने मुल्क को खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बना सकें। 4 दफा आपकी वोटिंग बुक बाय की, तो जब मैंने उनसे कहा कि मैंने ये एप्लीकेशन उन्हें लिख के दी, मैंने कहा जी ये अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ एंड कोड ऑफ कॉन्डक्ट ये चीज इलीगल है, ये तो इलेक्शन क्वेश्चनेबल हो गया। Yes. तो आप इसको मुझे इन राइटिंग लिख के दें कि आपने ये किया और मैं अदरवाइज काउंटिंग नहीं होने दूंगा। तो उन्होंने ना सिर्फ लिख के दिया बल्कि मुझे उन्होंने जिच करके मुझे उन्होंने उस एरिया से बाहर निकाल दिया। वो काफी सारे लोग जो जी आउटसाइडर्स वहां पे बैठे हुए थे एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए, और जो ग्रुप जीता है उन्होंने एक रात पहले ही बता दिया था हम जीत रहे हैं, और इलेक्शन कैंपेन्स में जितना उन्होंने पैसा लगा दिया मेरे ख्याल से मोर देन 7 to 8 मिलियन रुपीस। देखें आप नेशनल असेंबली के इलेक्शन में भी एक बजट एलोकेट होता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। आप 1300 घर की सोसाइटीज में जब आप 70-80 लाख रुपया लगा देंगे और जब ये चीजें गर्दिश करेंगी कि कॉर्पोरेट वाले पेपर जमा होने पे भी पैसे मांग रहे हो, ऑब्जेक्शंस लगने पे भी पैसे मांग रहे हो, इलेक्शन से 3 दिन पहले भी पैसे मांग रहे हैं इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, यहाँ बोलियां लग रही हैं इलेक्शन से पहले कौन ज्यादा पैसे उनको देगा। तो देखें फिर इस तरह के इलेक्शंस अनफॉर्चुनेटली जब आप इतने पैसे लगा के इलेक्शन लड़ते हो तो आपकी जो फिर क्रेडिबिलिटी है वो वैसे ही क्वेश्चन हो जाती है। वैसे गवर्नमेंट ने इनको बजट कितना दिया था? मेरे नॉलेज में जी नहीं है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट जो है नेशनल असेंबली में भी
ان کا ایک اسپیسیفک MNA اور MPs کے لیے کمپین کے لیے ایک بجٹ ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ 1300 گھر کی چھوٹی سی سوسائٹی کے لیے 1 کروڑ کا بجٹ گورنمنٹ جو ہے وہ الاؤ کر سکتی ہے. یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے بیسیکلی. بالکل ایسے ہی ہے, جب ایک لمٹ دی جاتی ہے, بجٹ کی ایک لمٹ ہوتی ہے اور یہ اکراس دا لمٹ ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات, میں نے 1 ماہ جتنی بھی کمپین کی, میرا مقصد تھا جی لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا. بالکل. ہمارا دیکھیں جی طرح سیٹ پہ بیٹھنا مقصد نہیں ہوتا, مقصد ہوتا ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا, اویئرنیس پیدا کرنا. بالکل. مگر انفارچونیٹلی اگر ہم ایک سوسائٹی کے الیکشن کو رول ماڈل نہیں بنا سکتے تو بڑے الیکشنز ہم کیا اس ملک میں کروا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے سب ممبرس کو کہا تھا کہ وہ اپنی FPR کی ریٹرن سورس آف انکم جو ہے وہ آپ ڈکلیئر کریں ریسپیکٹڈ ممبرس کے سامنے, تاکہ پتہ تو چلے نا یہ اتنے پیسے جو لگ رہے ہیں وہ کس لیے لگ رہے ہیں, ان کا مقصد کیا ہے. اور ان پارٹیز کو جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, جو 3 گروپس کھڑے, میں نے ایون اپنی جس سے ہم کامنرز گروپ سے میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا, میں نے تو ہمارے جو پریزیڈنٹ تھے ان کو بھی کہا, میں نے کہا جی جلیانے کی زمین آپ نے 10 کروڑ کی بھیجی تھی, اس کا حساب نہیں. اسٹرانگ فائبر کا ایشو آیا, وہ جیسے لگا جیسے ٹینڈر ہوا اس کا حساب نہیں. آپ نے واسا کے ابھی 7,500 ہزار ہر یہ جو گھر ہیں انہوں نے پے کیے ہیں, آپ اس کا حساب دیں, آپ بتائیں اس چیز کا وہ کیا ہے. اسی طرح مارکیٹ میں اس الیکشن میں ایک خواجہ نذیر صاحب ہیں, وہ لیٹر پہ لیٹر لکھی جا رہے تھے, انہوں نے ایک آدھا لیٹر میرے خلاف بھی لکھ دیا. اور بھی مارکیٹ میں لیٹرز آئے جس میں گرین بیلٹ کے قبضے لکھے ہوئے ہیں, 1021 کے قبضے لکھے ہوئے ہیں, 1023 کے قبضے لکھے ہوئے ہیں. لیکن بات یہ ہے انفارچونیٹلی اب اس الیکشن میں نعمان کیسر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اندر, جنہوں نے حمزہ شہباز کے خلاف PTI سے الیکشن لڑا ہوا تھا. میں انہیں بھی بار بار وہاں پہ یہی کہہ رہا تھا کہ آپ تو ہمارے سینئر ہیں, آپ سے ہم لوگوں نے سیکھنا ہے. آپ کے ہوتے ہوئے اگر ووٹنگ بکیں باہر جائیں گی اور آپ الاؤ کریں گے اور آپ سپورٹ کریں گے اس چیز کو, تو ہم پھر وے ڈو وی اسٹینڈ. جب بڑے اس طرح چل رہے ہوں تو ہم کیا کریں. آئی ایم جسٹ 40 years old. اب ان کے ہوتے ہوئے اگر یہ ہو رہا ہو تو ہم کیا جواب. اور جن لوگوں کے بارے لیٹر نکلے ہوئے ہوں, پولنگ اسٹیشنوں میں بیٹھے ہوں, وہ اپنی کسی بات کا جواب نہ دیں انفارچونیٹلی, تو میں جی آئی ایم ویری مچ ڈساپوائنٹڈ ود دیز. اٹس مین کہ دس از ناٹ الیکشن, یہ سلیکشن تھی. آئی تھنک اٹ واز مور اور لیس ا پری پلانڈ سلیکٹڈ انوائرمنٹ جس میں کارپوریٹ والے انوالو تھے, کیونکہ یہ ایویڈنس ہے جی, اس کے اوپر یہ آپ لیٹر دیکھ سکتے ہیں. اور میرے پاس اس کی ویڈیوز بھی ہیں جس میں میں بول رہا ہوں کہ آپ نے جو بک ہے وہ 3 دفعہ, آپ نے 4 دفعہ کس طرح باہر بھیجی, آپ مجھے اس کا. اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ویڈیوز میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں جی, اس میں ایک چیز ایویڈنس ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور انفارچونیٹلی جیسے نہ ان ویڈیوز کا کسی نے جواب دیا, نہ ان لیٹرز کا کسی نے جواب دیا, نہ ان سوالوں کا کسی نے جواب دیا جو میں پچھلے 1 ماہ اپنے رسپیکٹڈ اوپوننٹ سے پوچھتا رہا. یہاں پہ دیکھیں 7 تاریخ کو سابقہ مینجمنٹ جو ہے ان کا جو ٹینیور ختم ہوا, 8 اور 11 تاریخ کے انہوں نے تقریباً 13 لاکھ کے چیک ایشو کیے ہوئے. وہ کس چیز کے؟ آئی ڈونٹ نو. آپ 11 اور 8 تاریخ کو کیسے, جب آپ کا ٹینیور ہی ختم ہو گیا, آپ کیسے وہ چیکس ایشو کر سکتے ہیں؟ یہ تو پھر جنگل کا قانون ہے نا جی, نہ الیکشن کرانے کی ضرورت ہے, پھر جس کا جو دل کرتا ہے آ کے بیٹھ جائیں. یہ تو پھر I think we just went through a dramatical pre-planned situation جس میں ہم سب لگے ہوئے تھے, ہماری نیتیں صاف تھیں, مگر انفارچونیٹلی جیسے پاکستان میں irregularities ہیں. میرا تو بہت دل دکھ ہے جی کہ اگر ہم ایک سوسائٹی کو صحیح نہیں کر سکتے تو ہم پورے ہمارے جو ملک ہے, جنہ مرنا جس ہمارا اس ملک کے ساتھ ہے, اگر ہم ایک سوسائٹی کو صحیح نہیں کر سکتے, جو 1300 گھر کی سوسائٹی ہے, وہاں ایک الیکشن صحیح نہیں کرا سکتے, تو ہم نیشنل لیول پہ کیا کر سکتے ہیں. بہت دل بالکل ایسے ہی ہے. اور دوسرا سر سننے میں یہ بھی آیا ہے, چلیں یہ تو ایک الیکشن کا ہو گیا, ایک اور بڑی جو بات المیہ ہے وہ یہ کہ کینال ویو سوسائٹی کا ایک نام ہے, ٹھیک ہے, بٹ اس کے بارے میں سننے میں یہ آیا ہے کہ یہ اپرووڈ ہی نہیں ہے LDA سے. دیکھیں جی 78 میں یہ سوسائٹی بنی, تبھی LDA سے اپروو تھی. 96 کے بعد کوئی ایک نقشہ بھی اپروو نہیں ہوا. اچھا, اس کی وجہ کیا رہی جی؟ یہاں پہ لوگوں نے اتنی خرد برد کی, اتنے پلاٹوں پہ قبضے کیے, یہاں پہ الاٹمنٹ لیٹرز ایشو کیے گئے. آج بھی تقریباً 110 گھر ہیں 34 کنال جگہ جن کو سوسائٹی نے الاٹمنٹ لیٹرز ایشو کیے ہوئے, وہ آج تک ایشو وہیں کا وہیں وہ کورٹس میں چلی جا رہا ہے. اچھا, جہاں پہ ڈاک خانوں کی جگہیں تھیں
وہاں پہ بینکس بنے ہوئے ہیں, جہاں پہ ایز پر میپ پارکنگوں کی جگہ تھی, وہاں پہ پہلے کسی کا ایون کہ قبرستان کے بارے میں بھی سنا ہے نا, ہاں جی کوئی جگہ میرے خیال سے جی بندے رہ گئے ہمارے علاوہ, یا وہ روڈ ڈیوائڈرز رہ گئے, ادروائز گرین بیلٹ تک نہیں چھوڑی ہوئی کو ہر جگہ جو بھی مینجمنٹ آتی رہی. مجھے تو ان الیکشنز میں جب میں نے 1-1 کروڑ کی انویسٹمنٹ دیکھی کمپینز میں, مجھے تو سمجھ تب لگی کہ یہ سوسائٹی کے الیکشنز اتنے امپورٹنٹ کیوں ہیں, کیونکہ یہاں پہ انٹرسٹ کمپرومائز ہیں. لوگ آتے ہیں اپنی چیزوں کو بڑھانے کے لیے, جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کے بھی ماشاءاللہ سے انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو آپ اگر آپ تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں, آپ کنال ویو کا پرانا میپ دیکھ لیں اور آج کنال ویو کی پوزیشن دیکھ لیں, اور میپ میں جو ایون پیٹرول پمپ تک کی جگہ تھی وہ بھی بالکل نہیں ہے, ڈاک خانے کی جگہ تھی وہ بھی نہیں چھوڑی, پارکنگوں کی جگہ نہیں چھوڑی. تو اگر اسی طرح کی الیکشنز کرنے ہم نے, اور آپ دیکھیں یہ واحد سوسائٹی ہے جو بڑی پرائم لوکیشن پہ ہے. 2 آپ کے کنال پہ گیٹ لگتے ہیں, ایک آپ کا ملتان روڈ پہ گیٹ لگتا ہے, اور موٹر وے سے اترتے ہی پہلی سوسائٹی کنال ویو ہاؤسنگ سوسائٹی. کنال ویو کا یہ کنال ویو لاہور کا مڈل دل بن چکی ہوئی ہے اگر آپ لاہور کی ماڈرن ایکسپینشن دیکھیں. بٹ انفارچونیٹلی جونکیں لگی ہوئی ہیں, اور جس طرح کے الیکشنز ہوئے ہیں, دیکھیں کامن سینس از ناٹ سو کامن. اگر 3-4 دفعہ ووٹنگ بک پولنگ کی جگہ سے باہر چلی جائے, اس کا مطلب ہے وہ الیکشن نہیں ڈرامہ. بالکل بالکل, یہ نہ لیجیٹمیٹ, نہ لیگلی ٹھیک ہے, نہ مورلی ٹھیک ہے. ہم اپنے کینڈیڈیٹس کو ویل چیئروں پہ بٹھا کے خود اٹھا کے اندر لے کے آتے ہیں. تو کارپوریٹ والوں نے جی بڑا ڈس اپوائنٹ کیا. الیکشن اور سلیکشن کے بارے میں بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ابھی چھوٹے پیمانے پہ یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں, تو پھر بڑے پیمانے پہ جو الیکشن ہوتے ہیں ان میں کرپشن کیسے نہ ہو. بڑے پیمانے پہ کرپشن ہوتی ہے تو چھوٹے لیول پہ آتی ہے. ناظرین اجازت دیجیے سمینہ ناز کو. آج نیوز HD کے ساتھ سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے, لائک کیجیے. اللہ حافظ. اس ویڈیو کو لائک کریں اینڈ شیئر دی ویڈیوز. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن ضرور پریس کریں